الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری، مدد کر میرے دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی زید مجروح اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور عافیت عزت و صحت کے ساتھ انہیں رکھے، ان پر جس وقت حملہ ہوا تھا اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کے اندر ایک جملہ یہ لکھا تھا، صرف 3 لکیر کا تھا، زیادہ لمبا خط نہیں تھا، صرف 3 لکیر کا تھا، اور اس کے اندر ایک کلمہ لکھا تھا کہ 1000 جانیں آپ پر قربان۔ فرمایا کہ آپ امت کے سرمایہ ہو اور مایا پر چوروں کی نظر ہوتی ہے، اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد کہ عظیم الشان شخصیت فرماتی ہے کہ اس ناچیز کو دنیا کے کئی ملکوں میں جانا نصیب ہوا، ایسی جگہ پر میں گیا ہوں کہ وہاں کے لوگ نہ ہماری زبان جانتے تھے نہ ہم ان کی زبان جانتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا سفر چین کے اندر ہوا، اور چین کی طرف جب میں روانہ ہوا اور جب میں چین پہنچا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ تقریباً چین کے اندر 8 کروڑ لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن حضرت جو کہتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا سفر جب وہاں بھی ہوا اور چین کے دیہاتوں کے اندر اور چین کے گاؤں کے اندر پتہ یہ چلا کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے تو لوگ صرف ملاقات کے لیے اور دیکھنے کے لیے قطاروں میں کھڑے رہ گئے راستوں پر۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے برف گر رہا تھا اور دوسری طرف یہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔
اب بات صاف ہے کہ چین جانا ہوا، وہ کچھ کہنا چاہے تو وہ کچھ ہم کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اور ہم کچھ کہنا چاہے تو ہم نے کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہماری زبان نہیں جانتے تھے اور ہم ان کی زبان نہیں جانتے۔ لیکن اس دین اسلام نے ہمیں ایک ایسا کلمہ عطا فرمایا ہے جو ساروں کے لیے مشترک ہے۔ وہ کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پورا مجمع جیسے ہماری گاڑی گزر رہی تھی، ایک لفظ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم ان کے سلام کا جواب دیتے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں سے روتے تھے۔ تو حضرت کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے مشرق میں چلا جائے، انسان چاہے مغرب میں چلا جائے، اور اس کی زبان کوئی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اور وہ لوگوں کی زبان سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، لیکن اللہ نے جو ہمیں یہ دین دیا ہے، دین اسلام دیا ہے، اسی نسبت سے ہم سب ایک ہیں، اور یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے درمیان بہت سارے رشتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کوئی مضبوط رشتہ بنایا ہے اور نہ ٹوٹنے والا رشتہ کوئی ہو اور کمزور نہ ہونے والا اگر کوئی رشتہ ہے تو یہ کلمہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج اسی نسبت سے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا ایک بدن کی طرح ہے، بدن کی کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا بدن کیا کرتا ہے بھائی؟ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے پر اگر مسلمان پریشان ہے اور اس کی پریشانی پر دوسرا مسلمان پریشان نہیں ہو رہا ہے اور اس کو بے چینی نہیں ہو رہی ہے اور بے قراری نہیں ہو رہی ہے تو اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت۔ اور دنیا کے جس کونے پر مسلمان پریشان ہے اور اس کی بے چینی کو انسان سنے، ان کی بے قراری پر یہ تڑپے، تو اس کے ایمان مضبوط ہونے کی علامت۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان کیا کر دے بھائی؟ خیر، وقت نکل گیا ہے، تو میں نے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران ان سورتوں میں سے ہے جو قرآن کریم کی لمبی صورت ہے۔ تقریباً اس سورت کے اندر 200 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں بھائی؟ 200۔ ان 200 آیتوں میں سے یہ آخری آیت کریمہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری سورہ آل عمران کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری آیت کے اندر رکھا ہے، اسی لیے میں نے یہ آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا دیکھیں، اس آیت کے اندر 4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے صبر، دوسرا ہے مصابرہ، تیسرا ہے مرابطہ، اور چوتھا ہے تقوی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی 3 چیزوں کے ساتھ یہ چوتھی چیز کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی انسان کے ساتھ صبر ہے تو صبر کے ساتھ تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان مصابرہ کر رہا ہے تو مصابرہ کے ساتھ تقوی کا ہونا لازم ہے۔ انسان مرابطہ کر رہا ہے تو مرابطہ کے ساتھ تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اب دیکھیے، آپ پوری سورہ آل عمران کو آپ اٹھا لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ایمان والوں پر جو حالات آئے، ایمان والوں پر جو مصیبتیں آئی، ایمان والوں پر جو تکلیفیں آئی،
اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک ہی بات کا حکم دیا، وہ یہ صبر کی تلقین کی۔ کیا کہا؟ صبر کی تلقین۔ خیر آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اب ذرا غور کریں آپ، جب بھی کئی حالات آتے ہیں اہل اسلام پر، مسلمانوں پر، تو ہماری پہلی نظر اس بات پر جا رہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ کسی بھی علاقے میں ہو، پہلی نظر ہماری جائے گی کہاں پر؟ کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور یہ بھی صحیح بھی ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ وَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، تمہارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ۔ ایک دیہاتی آدمی شہر کے اندر آیا، اور جب شہر کے اندر وہ آیا تو آنے کے بعد شہر کی بڑی بڑی منزلیں اس نے دیکھی۔ اب اس منزلوں کو دیکھنے کے لیے بالکل قریب گیا، اور جب قریب پہنچا ہے تو اس نے وہاں پر لفٹ دیکھی۔ کیا دیکھی؟ اور زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے لفٹ دیکھی تھی، تو کھڑا رہ گیا، لفٹ کو دیکھنے لگا۔ اب لفٹ کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جو لفٹ چلانے والا ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی لفٹ کے اندر داخل ہوا، اور اس کے پرانے کپڑے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ہاتھ کے اندر تھیلا تھا، اور اس تھیلے کے اندر سبزی بھری ہوئی تھی، اور اس تھیلے کے ساتھ وہ اوپر گیا اور تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ تو لفٹ جب واپس نیچے آئی تو اس کے اندر سے ایک آدمی نکلا جو پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا، کوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی، اور اچھی طریقے سے سجا ہوا تھا۔ تو یہ دیہاتی سوچنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا مشین ہے، یہ ایسا مشین ہے کہ اس میں پرانا ہو کر جاؤ تو نیا ہو کر نکلتا ہے، سمجھے؟ تو حضرت بھی لفٹ کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ یہ بھی پرانے کپڑوں میں تھا، اور لفٹ والوں سے کہا، لفٹ مین سے کہ بھائی چلائیے، مجھے اوپر لے جائیے۔ لفٹ والا اوپر لے گیا، باہر نہیں نکلا ہے، باہر نکلا، اب کہا کہ مجھے نیچے اتار، تو لفٹ والے نے پھر اس کو نیچے اتار۔ اب دیکھتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی تبدیلی آئی ہے، سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی واپس اوپر لے جاؤ، اور لفٹ والا پھر واپس اس کو اوپر لے گیا۔ اب کہ نیچے اتار، واپس اس کو نیچے اتار، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب اس نے کہا واپس اوپر لے جاؤ، تو لفٹ والے کے حضرت خیریت ہے، کیا چاہتے؟ تو اس نے کہا کہ میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ تو اس پر لفٹ والے نے کہا بھائی یہ کچھ تبدیل ہونے کا مشین نہیں ہے، یہ تو نیچے سے اوپر جانے کا اور اوپر سے نیچے آنے کا مشین۔ تو اس نے کہا کہ یار میرے پہلے ایک آدمی گیا تھا، اس کے تو پرانے کپڑے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، وہ اوپر گیا تو اوپر سے پھر نئے کپڑے کے ساتھ واپس آیا۔ تو کہا کہ بھائی وہ اوپر جانے والا الگ آدمی تھا اور نیچے اترنے والا الگ آدمی تھا۔ تو اس مثال کو دے کر علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اعمال اوپر جائیں گے ایسے اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بات کا خلاصہ ہے، اعمال جیسے اوپر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ایسے نیچے آئیں گے۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ کے فیصلے اوپر سے اچھے آئے تو ہمیں اعمال اچھے اوپر روانہ کرنے پڑیں گے، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے میری اور آپ کی، یہ تو اللہ کا بڑا رحم و کرم ہے کہ اللہ عفو کا معاملہ فرما رہا ہے کہ ہمارے اعمال برے جا رہے ہیں پھر بھی اللہ حلیم ہے، اس لیے ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ خیر، لیکن ہر مرتبہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے گناہوں کی سزا
مل رہی ہو اس لیے حالات آ رہے ہو، ہر مرتبہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کہ اگر ہر مرتبہ ایسا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی گناہ سے پاک ہوتا ہے اور نبی نبوت کے بعد بھی گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات آئے، صرف کنویں کے اندر نہیں گئے بلکہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہم کے اندر بیکے گئے اور جیل کے حوالے بھی ہوئے۔ تو کیا حالات حضرت یوسف پر نعوذ باللہ گناہ کی نوست کی وجہ سے آیا تھا؟ صاف بات ہے۔ پتہ چلا کہ حالات صرف گناہ کی وجہ سے نہیں آتے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ آزماتے بھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا؟ فرمایا ڈر پیدا کروا دیں گے، خوف کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر بھی آزمائیں گے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں کا نقصان کر کے بھی آزمائیں گے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر موسم کی بارش برسا کر کھیتی کو برباد کر کے بھی آزمائیں گے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بالکل آم پک گئے ہوں گے اور تم توڑنے کے قریب ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان بھیج کر بھی آزمائیں گے۔ اے اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ اس لیے آزماتا ہے کہ اس پر صبر کون کرتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہے نا، تو آزمائش تو آتی ہے، پہلے سے چلی آ رہی اور ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر حالات اس لیے لاتے ہیں کہ انسان پر ان حالات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی نعمت دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ اس لیے حالات آتا، اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں، ایسا نہیں۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حالات آئے، نمرود نے صرف ابراہیم کو صرف آگ کے اندر نہیں رکھا بلکہ برہنہ کر کے اندر آگ کے اندر ڈالا، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تو پھر انعامات کی بارش فرما دی۔ حضرت ابراہیم اور اس کے بیٹے سے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا، حضرت ابراہیمی کے ذریعے سے مکۃ المکرمہ کو آباد کیا، حضرت ابراہیمی کے ذریعے سے حج کا فریضہ جاری فرمایا، حضرت ابراہیمی کی وجہ سے یعنی آپ کے صاحبزادے سے زمزم کو جاری فرمایا، اور حضرت ابراہیمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر حالات لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر حالات لاتے ہیں تو کبھی کبھی ان حالات کا مقصد یہ ہوتا ہے اے میرے بندو اس کے بعد میں تمہیں ایک نعمت دینے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نعمت عطا فرمائی، پوری قوم کے لیے اور آنے والی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام بنا دیا۔ بنایا نہیں بنایا؟ ہاں۔ آئیے میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھاتے ہیں۔ واقعہ طائف کو میں کھولنا آپ حضرات کے سامنے نہیں چاہتا، لیکن ذرا بتائیں طائف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی، آپ کے جسم اطہر خون سے بھر چکا ہے، دیوانوں کو پیچھے لگایا گیا ہے، جوان تالیاں بجا رہے ہیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی طائف سے مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے ہیں، رات کی تنہائی ہے، بطن نخلا کے اندر پہنچے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے تہجد کی نیت کر لی اور تہجد کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جنات کی ایک جماعت آئی، 70 آدمیوں کا قافلہ تھا، 70 جنات تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ وَأَنصِتُوا۔ جنات کی ایک جماعت آئی، میرا محبوب تہجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ جناتوں نے جب قرآن کریم کو سنا، محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے۔ صرف یہ 70 ہی ایمان نہیں لائے، جب اپنی قوم کی طرف لوٹے تو پوری قوم ایمان کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ جین نازل فرمائی اور جناتوں کے قصے کو بیان فرما دیا۔ اے میرے محبوب، طائف کی وادی کے اندر جو تجھ پر حالات آئے، اس کا پہلا انعام تو یہ ہم نے کر دیا کہ جناتوں کو ایمان کے اندر داخل کر دیا۔ ہوئے یا نہیں؟ ہاں بھائی۔ اس لیے سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیت اللہ کی طرف تھا، میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے ایک بڑی عمر کا جنات نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر مشغول ہے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کے پرانے کپڑے ہیں لیکن ان پرانے کپڑوں کے اندر نورانیت چمک رہی تھی۔ جب اس جنات نے سلام پھیرا تو میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا حضرت یہ کپڑے تو پرانے ہیں لیکن نورانیت بہت زیادہ ہے۔ تو کہنے لگا سہل بن عبداللہ اس بات کو سن لے، یہ وہی جبہ ہے جس جبے کو پہن کر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی تھی۔ یہ وہی جبہ ہے کہ جس جبے کو پہن کر میں حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا۔ اب تو سہل ایک بات اور سن لے، یہ وہی جبہ ہے کہ جس جبے کو پہن کر میں نے محمد الرسول اللہ کی ملاقات کی۔ یہ وہی جبہ ہے کہ جس جبے کو پہن کر میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا۔ لہذا یہ جبہ وہ ہے جس جبہ سے میں نے 2 انبیاءوں کا دیدار کیا ہے۔ یہ جبہ وہ ہے جس جبہ پر میں 2 نبیوں پر ایمان لے آیا۔ یہ اس کا نورانیت اس لیے اس جبے کے اندر ہے، اس کرتے کے اندر ہے۔ اے سہل آگے یہ بات یہ بھی سن لے، وہ جماعت جو محمد الرسول اللہ کا قرآن سنی تھی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ سہل قرآن کریم کے اندر جو جناتوں کا تذکرہ ہے، وہ ایمان لانے والے جناتوں میں سے میں ایک ہوں۔ کیا فرمایا کہ میں پتا چلا طائف کی وادی کے اندر محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام تو یہ عطا فرمایا، اب مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں میرے آقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا انعام فرمایا، اور وہ انعام کیا جائے میرے محبوب معراج پر آ جائیے۔ معراج کب نصیب؟ طائف کے بعد ہوئی نا۔ پتا چلا امتوں پر حالات آتے ہیں، انسان پر حالات آتے ہیں، ہر مرتبہ گناہ کی وجہ سے نہیں آتے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے بعد انعام دینا چاہتے ہیں۔ آئیے حالت حمل کے اندر عورت کی حالت کیا ہوتی ہے جانتے ہو نا؟ جب سے حمل رہتا ہے تب سے عورت پریشان، اور حمل کی مدت کتنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 6 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 6۔ زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 مہینے کے اندر ولادت ہو جائے تو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر شک کہ 6 مہینے میں کیوں ولادت ہے، ہاں شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو کم از کم مدت ہے، زیادہ مدت 2 سال کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حمل کی تکلیف عورت اٹھا رہی ہے جب سے بچہ رہا ہے، اور اس تکلیف کو قرآن کریم خود نے بیان فرمایا، حملته امه کرہا ووضعته کرہا۔ تکلیف کی حالت، تکلیف میں بچے کو اٹھا رہے ہیں۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ولادت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی صورت میں نعمت عطا فرماتا ہے تو ساری تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں بھائی؟ ساری تکلیف عورت بھول جاتی ہے، کیا ہوا کیا نہیں، کیسی ہیر تھی کیا تھا، سب کچھ بھول گئی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت عطا فرمائی۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے پکا یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ ان حالات کے بعد نعمت عطا فرمائے اور ضرور عطا فرمائے۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارے اسلاف کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ صبر کرو، ان حالات کے بعد اللہ ایسی نعمت عطا فرمائے گا کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب ذرا آپ آگے بڑھیے، میں آپ سے اور آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے عورت حالت حمل کے اندر اور وضع حمل کے موقع پر تکلیف کو برداشت کرتی ہے، حالات کو وہ صبر سے نکالتی ہے، اسی طریقے سے علماء نے فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس حالات کے اندر اس تکلیف سے جو ہم گزر رہے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں گزار، بس یہ دعا کرے۔ ورنہ آئیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کی ایک عجیب و غریب تشریح سناؤں میں آپ کو۔ حدیث مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اگلی امتوں کے نقش قدم پر چلے، کس طریقے سے؟ 42 در 42 زیرہ در زیرہ، یعنی بالکل ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی گو ہوتی ہے، چندن گو، اس کے بیل میں گھسا ہوگا تو میری امت کا آدمی بھی اس کے اندر گھسے گا۔ تو صحابہ نے اللہ کے محبوب سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر؟ تو میرے محبوب نے فرمایا پھر کون؟ یعنی انہی کے نقش قدم۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اگر اگلی امتوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت کا بھی ایک بدبخت ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ بتایا چلا کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ جو حالات آئے، اب دیکھیں حضرت کیا فرماتے ہیں۔ حضرت نے تشریح کی حدیث کہ ذرا غور کرو، ذرا سوچو، 700 سال تک یہودی لوگ عیش و آرام کے اندر رہے، اب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیتا رہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو کھاتے رہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا رخ بدلا، وقت کے نبیوں کو قتل کیا اور کتابوں کے اندر چینجنگ کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک مجوسی بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا، اور پھر کیا حال ہوا سنائے نا آپ، کیا حال ہوا؟ حال یہ ہوا کہ بیت المقدس کا خزانہ 1,70,000 گاڑیوں کے اندر لے کر چلا گیا، اور مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا، یہاں تک زندگی چلتی رہی۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ خود قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے، وَادْعُوا لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسو خلالت دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا جب انہوں نے رخ موڑا تو ہم نے ان پر ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا، ان کا حال یہ کر کے رکھ دیا۔ لیکن 100 سال کا عرصہ گزرا اور اس کے بعد ان لوگوں میں کچھ چینجنگ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ایک فارس کے بادشاہ کو اوپر غالب کیا، اور جس نے بخت نصر کی حکومت کو تہ کر ڈالی، اور یہاں تک کہ ان بنی اسرائیل کو لے کر واپس آ گیا، اور وہ خزانہ جو 1,70,000 گاڑیوں میں لے گیا تھا اس کو لے کر واپس۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر 700 سال تک چلا۔ کتنے سال تک؟ 700 سال۔ پھر انہوں نے رخ کو بدلا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا،
तुम अगर लौटोगे तो हम भी लौटेंगे। उन्होंने फिर रूम को मोड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक रूमी बादशाह को मुसल्लत कर दिया और फिर इनका यही हाल हुआ, यहां तक कि फिर वापस 1,70,000 गाड़ियों को लेकर ये खजाना वापस ले गया और कनीसतुल ज़हब के अंदर अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है खजाना बैतुल मक़दिस का, क्योंकि मस्जिद अक्सा तो हजरत सुलेमान ने तामीर फरमाई थी, हीरो से, जेवरात से, सोने से, चांदी से, ये सारा खजाना वहां है। और इंशाअल्लाह हजरत महदी तशरीफ लाएंगे और हजरत महदी उस खजाने को वहां से निकाल कर फिर बैतुल मक़दिस में लाएंगे। अब जरा अंदाजा लगाओ, बात समझ में आ गई? 707, उसके बाद ऐश, उसके बाद 707। अब इस उम्मत पर नजर करो, अब इस उम्मत पर नजर करो। मौलाना फरमाते हैं कि अब इस पर हमारे ऊपर नजर करो। 700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों का ताज रहा, मुसलमानों का तख्त रहा, अल्लाह की नेमत मुसलमान खाते रहे, पीते रहे, लेकिन जब उन्होंने बगावत शुरू की तो अल्लाह ने तातारियों को मुसल्लत किया, हुए। और क्या हाल हुआ था? एक दिन में 2 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, औरतों को लेकिन ये ज्यादा नहीं चला, सिर्फ 30 साल। कितने साल? 30 साल। 30 साल तक इस मजलूमाना हालत के अंदर ईमान वालों ने निकाला। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? वही चेंजेस कर। क्या चेंजेस किया? कि इन्हीं में से ईमान वाले अल्लाह ने है आया यूरिश तातार के अफसाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबा को सनम खाने से। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं में से ईमान वालों को पैदा फरमाया। बाद उलमा फरमाते हैं हमारी मुसलमान की औरतें उनके निकाह के अंदर आ गई, लेकिन दिलों के अंदर ईमान की शुआएं मौजूद थी। जो बच्चे पैदा हुए उनकी तरबियत इस तरीके से करती रही कि ये पूरा लौट जब जवानी के आलम में पहुंचा तो पूरा तब्दील हो गया और ईमान इन सारों ने कबूल कर लिया और पूरी नैया ही तब्दील हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद मुसलमान फिर ऐशो आराम में आए। अब बोलो ये कौन सी सदी है? कौन? 14वीं सदी है। 700 साल हो गए। हाँ, तो हजरत फरमाते हैं कि हू बहू ऐसा, जिस तरीके से यहूदी इस तरीके से ये 700 साल गुजर गए। तो मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी फरमाते हैं कि ये हालात, ये मुश्किलात, ये तकलीफों के दिन है, लेकिन अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आफियत के साथ उसे निकाल दे। अब आइए एक बात और सुनाता हूं जो हजरत मौलाना महमूद साहब बारडोली जीदा मजलूह ने बयान की। हजरत फरमाते हैं कि दिल्ली के अंदर एक कब्रिस्तान है, मौलाना ने देखा होगा, इसका नाम है कब्रिस्तान महदिया। हाँ, इस कब्रिस्तान के अंदर कौन मदफून है? तो कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह, वो औलिया यहाँ पर दफन है कि जिनके जरिए से पूरे एशिया के अंदर हदीस का इल्म आया। ऐसे औलिया वहां पर मौजूद। लेकिन दरमियान में एक बात, हजरत की बात को छोड़ता हूं, दरमियान में एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि समरकंद के अंदर एक कब्रिस्तान और उस कब्रिस्तान के अंदर सारे मुहद्दिसीन हैं और कोई नहीं। हाँ, और उस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए 2 शर्तें हैं कि दफन होने वाला वक्त का मुहद्दिस हो या वक्त का मुफस्सिर हो, और ऐसा मुहद्दिस और मुफस्सिर हो कि सबने उसको तस्लीम किया। ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि उस मुहद्दिस का और उस मुफस्सिर का नाम मोहम्मद। ये दूसरी शर्त। फरमाते हैं कि साहिब हिदाया का, हिदाया क्या है तुम क्या जानते? उलमा जानते। साहिब हिदाया का जब इंतकाल हुआ, वक्त के बड़े फकीह भी हैं, वक्त के बड़े मुहद्दिस भी हैं, वक्त के बड़े मुफस्सिर भी हैं, लेकिन नाम बुरहानुद्दीन था, इसने दफन होना नहीं दिया।
تو حضرت فرماتے مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب کہ سمرقند کے اس سفر میں جب اس قبرستان کے اندر میں گیا تو اس وقت 400 محدثین کی قبریں تھی جن کا نام محمد، یہ واحد قبرستان ہے دنیا کا کہ جس کے اندر یہ شخص محمد کے علاوہ کسی کو دفن نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں، اب آئیے مولانا مفتی محمود صاحب کی بات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ساتھی مولانا صاحب پہچانتے ہوں گے، وہیں جمعیت کا دفتر ہے، اور اس جمعیت کے دفتر کے اندر مولانا فضیل صاحب رہتے، ابھی تو انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ مولانا فضیل صاحب خود واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ سادھو لوگ یہاں سے گزرے اور راستے سے وہ مڑ گئے اور قبرستان کے اندر داخل، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے کچھ منتر پڑھے اور سنسکرت کے اندر کچھ شلوک پڑھے، اور اس کے پڑھنے کے بعد وہ میرے دفتر کے اندر آئے اور کہنے لگے، ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اس قبرستان کے اندر بڑی مہاتما لوگ ہیں کہ جن کی روح کا اثر اور جس کی روحانیت کا اثر ایسا ہے کہ ہم راستے سے کھینچے ہوئے یہاں پر آئے۔ خود کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب موجود حیات ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں اس واقعے کی تصدیق کے لیے۔ ہاں، اور کہتے ہیں مجھے فضیل صاحب نے خود بتایا، ہاں، اور کہتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں کہ جن کی روحانیت طاقت نے ہمیں کھینچا، اور ساتھ میں اس سادھو نے یہ کہا کہ میں بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں میرے مذہب کی کتاب وید کا بہت بڑا عالم ہوں، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عنقریب تم کو غلبہ ملنے والا ہے، ہاں، عنقریب تم لوگ غالب ہونے والے ہیں۔ لیکن آخر میں جو ایک کلیمہ کا یہ زبردست کہہ گیا سادھو، کیا کہا کہ مولانا جب اس دنیا پر تمہاری حکومت آ جائے اور تم لوگ غالب ہو جاؤ تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو محمد رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جو آج ہمارے لوگ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ معاملہ وہ کرنا جو محمد رسول اللہ نے مکہ فتح ہوتے وہ کیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حالات جو ہیں، یہ تکلیفیں جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد ایک ایسی نعمت عطا فرمائے کہ جس سے ہم سارے کے سارے کیا ہو جائے بھائی، خوش ہو جائے۔ لیکن اب ذرا دیکھیں میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے کو دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں۔ کون کون سی؟ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹریک پر، اب آتے دو چیزیں چھوڑ کر، کون کون سی؟ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ پتا چلا کہ فتنوں کے زمانے کے اندر، حالات کے زمانے میں انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم نے جو رہنمائی دی ہے اس رہنمائی کے اوپر چلے اور قرآن کریم کو نہ چھوڑو گے بھائی؟ ہاں، تو اسی مناسبت سے میں نے آیا تھا، اس لیے کہتا ہوں کہ کہا نے میں نے کہا سر ٹریک پر آتا، کیا ایک پڑھی میں نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کے نقشے کو کھینچا ہے، اور مسلمانوں پر جو حالات آئے، مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں، ان نقصانات کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ ان شہید ہونے والوں میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو صحابہ زخمی ہوئے۔ ان زخمی ہونے والوں میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ عتبہ بن ابی وقاص نے محمد الرسول اللہ پر ایک پتھر پھینکا جس کی وجہ سے میرے نبی پہلو کے پر گر گئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ کی کتاب شہید ہے، محمد الرسول اللہ کے گرنے کی وجہ سے آپ کا روبائی دہانی طرف کا نچلا دار
بعد شہید ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن زہری آگے بڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی پیشانی پر اٹیک کر رہا ہے، میرے محبوب کی پیشانی کو داغدار کر دیا، زخمی بنا دیا۔ اس سے بڑا بدبخت اور ایک عبداللہ آیا جس نے محمد الرسول اللہ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ یہ تلوار کا وار کوئی معمولی وار نہیں تھا، تاریخ کی کتاب شاہد ہے، محمد الرسول اللہ نے دو زیرہ پہنی ہوئی تھی، پھر بھی اس وار کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک اس کا اثر دیکھتے رہے۔ صرف اس کی بات ہوئی نہیں، یہی بدبخت آگے بڑھا، محمد الرسول اللہ کے چہرے پر اٹیک کیا، یہاں تک کہ آنکھ کے نیچے کی جو ہڈی ہوتی ہے تلوار کا وار اس پر ہوا۔ یہ اتنا خطرناک وار تھا کہ میرے محبوب نے جو لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی اس کی کڑیاں محمد الرسول اللہ کے چہرے کے اندر گھس گئی۔ جب چہرے کے اندر کڑیاں گھسی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خون سے بھرا جا رہا ہے، میرا محبوب اپنے لہو کو پوچھ رہا ہے۔ اسی حالت کے اندر وہ بدبخت کہہ رہا ہے، اے محمد میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں، میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ تو میرے محبوب نے بھی بد دعا دی، میرے محبوب نے یہ کہا اللہ تجھے توڑے گا۔ فتح الباری اٹھا کر دیکھ لو، ابھی غزوہ احد ختم ہوا، وہ آدمی مکہ المکرمہ کی طرف واپس لوٹا، اپنے گھر پر پہنچا ہے، اپنی بکریوں کی تلاش کرنے کے لیے نکلا، بکریاں ملی نہیں، بکریاں پہاڑوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھا، ایک جنگلی بکرا اللہ نے مسلط کر دیا، اس طریقے سے مارا کہ پہاڑ سے نیچے گر گیا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خون جاری ہے۔ مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لے کر آ رہی ہے، میرے محبوب کے چہرہ انور سے خون کے داغ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹا رہے ہیں، چٹائی جلائی گئی، اس کی راکھ بنائی گئی، آپ کے زخم کے اندر اس راکھ کو رکھا گیا تاکہ محمد الرسول اللہ کے چہرے سے گرنے والا خون بند ہو جائے۔ ایسی حالت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ نکلا۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے بھر دیا؟ ابھی یہ کلمہ ہی نکلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، لیس من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کس کو کب ہدایت دے دے آپ کو معلوم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آج تیرے مخالف بن کر خالد آیا ہے، آج تیرا مخالف بن کر اکرمہ آیا ہے، آج تیرا مخالف بن کر ابو سفیان آیا ہے، آج تیرا مخالف بن کر صفوان آیا ہے، آج تیرا مخالف بن کر عبد الرحمن بن ابی بکر آیا ہے۔ اے محمد آپ کیا جانے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ابو جہل کے فرعون کے بارے میں تو قرآن کریم نے کہا اذهب الى فرعون انہ طغى، کہ بڑا سرکش ہے، لیکن فرعون سے بھی زیادہ سرکش اگر اس کا کوئی ہو، اس امت میں اگر کوئی گزرا ہے تو وہ ابو جہل ہے۔ قرآن کریم نے لیتقا کر کے اشارہ کر دیا کہ اس کی بدماشی، اس کی بدبختی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون سے بھی سخت تھی، کہ موسیٰ کے مقابلے میں آنے والا فرعون جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ کہنے لگا میں بنی اسرائیل پر ایمان لے آیا، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن میرے محبوب کے مقابلے میں آنے والا فرعون موت کے وقت بھی یہ کہہ رہا ہے، جب عبداللہ بن مسعود اس کی گردن پر سوار ہے، اس کے سینے پر سوار ہے، اس کی گردن کو کاٹ رہا ہے، اس وقت ابو جہل یہ کہہ رہا ہے
محمد کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میرے نزدیک میرے دل میں بغض محمد کا جو ہے پہلے بھی تھا، لیکن آج اس سے زیادہ ہے، اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اکرمہ کس کا بیٹا؟ ابو جہل کا بیٹا۔ خالد کس کا بیٹا؟ ولید بن مغیرہ کا بیٹا۔ صفوان کس کا بیٹا؟ امیہ بن خلف کا بیٹا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، یہ تینوں تین بڑے ڈان تھے، یہ تینوں تین نے اسلام کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، یہ تینوں تین محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن قرآن کریم کہتا او یتوب علیہم۔ اکرمہ ایمان کے اندر آ گیا، ابو سفیان ایمان کے اندر داخل ہو گئے، خالد بن ولید نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، صفوان بن امیہ میرے محبوب کے قدموں میں آ گیا۔ سمجھ گئی آ گیا نہیں آیا؟ ہم جسے چاہے ہدایت دے دیں۔ اس سے میرے محبوب کو اس موقع پر تو روکا گیا، اے میرے محبوب آپ بد دعا نہ دیجئے، لیکن دوسرے مواقع ہے کہ ان مواقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی دی ہے۔ کیا بھئی؟ بد دعا۔ صرف اتنا نے بس نہیں، آئیے میں آپ کو لے چلوں، جب محمد الرسول اللہ زخموں سے چور ہے، احد کا میدان لگا ہوا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے چچا کے پاس لے چلو۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روتے روتے ہچکیاں بند ہو گئی۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، جب حضرت حمزہ کا حال دیکھا، میرے چچا کا ناک نہیں، میرے چچا کا کان نہیں، میرے چچا کا سینہ چیرا گیا ہے، اور ہندا نے تو حدی کر دی کہ حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا۔ اس حالت کے اندر میرا محبوب اپنے چچا کو دیکھ رہا ہے، اور چچا کو دیکھ کر ایک کلمہ کہا، اگر صفیہ کے غم کا مجھے احساس نہ ہوتا، صفیہ کا خیال میرے دل کے اندر نہ آتا، میرے چچا میں آپ کو احد کے میدان میں اسی طریقے سے چھوڑ دیتا، پرندے آپ کی ناش کو کھاتے، درندے آپ کی ناش کو کھاتے، قیامت کے میدان میں ان پرندوں کے پیٹوں سے آپ نکلتے، ان درندوں کے پیٹوں سے نکلتے۔ وہاں محمد الرسول اللہ نے ایک کلمہ کہا، اگر آئندہ سال ان دشمن اسلام پر مجھے غلبہ ہوا تو میں 70 لوگوں کا ایسا حال کروں گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے ابھی نبی نے اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہٹایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے میرے محبوب، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اس سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے مکان کو نہ توڑو، کسی کی دکان کو نہ اجاڑو۔ اگر تمہیں کسی نے تکلیف دی ہے تو صرف اتنی تکلیف تم دے سکتے ہو کہ جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آگے فرمایا فاصبر کما صبرک الا باللہ۔ اے میرے محبوب آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ بڑا صدمہ۔ تو اب دیکھیے پورے سورہ آل عمران کو اٹھا لیجئے اور غزوہ احد کو سامنے رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر جو تکلیف پہنچی اس کو بیان کیا۔ اب دیکھیے حالات ایسے ہیں، غزوہ احد ہے، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، جلیل القدر صحابہ شہید ہو چکے ہیں، مایوسی چھا جاتی ہے ایسے موقع پر۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمت کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ایسے موقع پر۔ تو کیا کہا قرآن نے؟ اب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ آیت ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب غزوہ احد ہو چکا، مسلمانوں کو نقصان پہنچ چکا، تو کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں سست نہ پڑ جاؤ، اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو، وَلَا تحزنوا، اے ایمان والوں غم نہ کھاؤ۔ پتا چلا ماضی کے افسانوں پر رونا یہ ایمان والوں کا کام نہیں۔
نگاہیں جن کی ہوتی ہے مستقبل کے چہرے پر، نگاہیں جن کی ہوتی ہے مستقبل کے چہرے پر، وہ ماضی کے افسانوں پہ رویا نہیں کرتے۔ سمجھ آئی بات؟ تو قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ جو ہوا اس کو بھولو، آگے کیا کرنا ہے وہ سوچو۔ کیا کہا؟ آگے جو کرنا ہے وہ سوچو، اس کی طرف آگے بڑھو۔ تو ہو گیا، دکانیں ٹوٹ گئی، مکان گرا دیے گئے، آگے کیا ہے وہ سوچو۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم تمہیں سر بلند کریں گے، لیکن شرط یہ ہے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم پکے مسلمان بن جاؤ، ایمان کے تقاضوں پر چلنے والا بن جاؤ۔ آئیے قادسیہ کے موقع پر مسلمانوں کا مورچہ تھا اور پریشان ہو گئے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا پورے لشکر کو، اے لشکر جمع ہو جاؤ، چاہے ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ تاریخ گواہ ہے 3 دن تک مسلسل لڑائی چلتی رہی، آخرکار ایمان والوں کو فتح نصیب ہوئی۔ پتہ چلا اے نوجوانوں، ہم اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی۔ اسی آیت کریمہ کے اندر آپ سورہ آل عمران کا مطالعہ کیجئے، ذرا نیچے اتریے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمیشہ آپ کی فتح ہوتی رہے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ آپ کی شکست ہوتی رہی۔ فتح ہونا ہے، شکست ہونا ہے۔ اسی لیے تو ہرقل نے کہا تھا، ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے حاضر ہوا تو ہرقل نے یہی کہا، اے ابو سفیان ذرا بتا مسلمانوں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ابو سفیان کہنے لگا، اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ہوتی ضرور ہے۔ ہرقل کہنے لگا نتیجہ کیا آتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں، کبھی وہ غالب آ جاتا ہے، کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو ہرقل نے بے ساختہ کہا، اللہ اپنے انبیاءوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، کبھی انہیں فتح دیتا ہے، کبھی انہیں شکست دیتا ہے، لیکن آخرکار اللہ نبیوں کو غالب کر کے ہی رہتا ہے۔ ہاں تو یہ تو ہے، سمجھ میں آئی جائے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ غزوہ احد جو کچھ بھی پیش آیا اور جو کچھ بھی نتائج سامنے آئے، تعلیم کس کی تھی؟ کون؟ صبر کی، صبر کی تعلیم دی تھی۔ اب آئیے آگے بڑھیے، سورہ آل عمران کو کھولنا ہے اور اسی کچھ آیتوں آگے کیا کہا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو جان لو ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، لام تاکید کا ہے، نون ثقیلہ تاکید کا ہے، دونوں تاکید لا کر قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے، مالوں میں آزمائے جاؤ گے، جانوں میں آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان تو ہم ضرور لیں گے۔ لیکن آگے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ان کی باتوں سے بھی، یہود کی باتوں سے، نصارہ کی باتوں سے، مشرکان مکہ کی باتوں سے، اور قیامت تک آنے والے مشرکوں کی بات تمہیں تکلیف دے معلوم ہوگی، وہ اپنی باتوں کسی بھی تمہیں تکلیف دیں گے۔ قرآن کا اعلان، سمجھ آئی بات؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہوا یہی کعب بن اشرف کہ جو یہود کا بڑا مالدار آدمی تھا، اور وہ جب اشعار پڑھتا تھا تو محمد رسول اللہ کی ہجو کرتا تھا۔ صرف اس پر بات نہیں، بلکہ وہ اپنے اشعار کے اندر ایسے جملے لاتا تھا کہ جس جملے کی وجہ سے مسلمانوں کی پاک دامن عورتوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن صحابہ برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اس کو سنا رہا، قرآن نے کیا کہا؟
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اسی لیے مورخین نے لکھا ہے پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، ان دونوں جنگ عظیم کے درمیان کے اندر یورپ کے عیسائیوں نے اور امریکہ کے عیسائیوں نے تقریباً 6 لاکھ کتاب قرآن اور اسلام کے خلاف لکھی. کتنی؟ 6 لاکھ. لیکن کیا ہوا؟ اور دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی. اس نے اپنی کتاب کے 14 نمبر کے باب کے اندر وہ ہر آیت کی قرآن کی تردید کرتا کرتا جب 20ویں پارے میں پہنچا اور ناقۃ اللہ کا تذکیرہ آیا، اللہ کی اونٹنی کا، تو اس نے یہ کلمہ لکھا کہ مسلمانوں کا اللہ تو کوئی بدو لگتا ہے، دیہاتی لگتا ہے جو اونٹوں کو پالا کرتا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا. کیا پہلے سے آ رہا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ اپنی زبانوں کے ذریعے سے، ان کو تکلیف پہنچاؤ ہاتھوں کے ذریعے سے، اور ہماری طرف سے جتنا ہو سکے انہیں تکلیف پہنچاؤ. تو آج بھی یہ ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ کی شان کے اندر گستاخی ہو رہی ہے، آپ کا کارٹون بنایا جا رہا ہے، کہیں قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کے شاعر پر اٹیک کیا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا. کیا کہا؟ صبر کرو. اس لیے معاف فرمانا، میں پہلے صبر کی ویاخیا آپ لوگوں کو بیان کرتے بھول گئے. صبر کی ویاخیا کیا ہے؟ صبر کی ویاخیا اور صبر کی تعریف صرف اتنی نہیں ہے کہ مشکلات پر انسان صبر کرتا رہے، برداشت کرتا رہے، بلکہ راحت میں ہو، تکلیف میں ہو، ہر حال میں اللہ کے دین پر جمے رہو. اطاعت کو بجاؤ، گناہوں سے بچو، اور جو حالات آئے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو. یہ صبر کا مجموعہ ہے. کس کا مجموعہ ہے؟ صبر کا مجموعہ. تو یہاں بھی صحابہ سے کہا وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ اور گناہوں کو چھوڑو. یہ 2 کام کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مقصدی کام میں سے ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. قرآن فرماتا یہ کر لو تم، اور کچھ کرنا نہیں، سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، ضرور ہوگا انشاءاللہ. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے اسلام نہیں سکھاتا. اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو. ان کی برائیوں کے سامنے تم اچھائی سے پیش آؤ، اپنے اچھے اخلاق دکھاؤ. وہ کشمیر فائل دکھائے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے. وہ جب اسلام کی غلط تصویر دکھا رہا ہے، وہ جو مسلمانوں کی غلط تصویر دکھا رہا ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اسلام کی حقیقی تصویر دکھاؤ، اسلام کا حقیقی چہرہ بتاؤ، مسلمانوں کا حقیقی چہرہ بتاؤ. تم تمہارے اخلاق کے ذریعے سے، اور تم صبر کرتے رہو، اللہ ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مغلوب کر دے گا انشاءاللہ. ہو گئے ضرور. تو آگے بات، تیسری بات آگے، اس سے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ. یہ ساری بات سورہ آل عمران میں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو اچھی نہیں لگتی. ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، مسلمانوں کو اگر راحت پہنچے تو ان کو اچھی لگتی ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اے ایمان والو تم جلال کے اندر نہ آؤ، اے ایمان والو تم شعلہ بن کر نہ آؤ. قرآن کریم نے اس جگہ پہ بھی یہی فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ایسے موقع پر بھی تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کو اختیار کرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ، کچھ نقصان نہیں. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے بھائی. اب رہی بات یہ کہ کہیں ہم ختم ہو جائیں گے. ہاں بھائی ختم ہو جائیں گے نہیں.
دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی، اور انشاءاللہ ہم کبھی ختم ہوں گے بھی انشاءاللہ۔ آئیے، کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہمیں قرآن کریم کی آیتوں پر ایمان ہے اور اللہ کے حدیثوں پر ہمیں یقین کہ مسجد اجابہ کے اندر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ اٹھے تھے نا، ہاں، مسجد اجابہ میں محمد الرسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میری قوم پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا ہے، میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ جس کی وجہ سے ان کی صورتیں مسخ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد آپ کی یہ دعا قبول کر لی گئی۔ محمد الرسول اللہ نے دوسری دعا کی، اے اللہ میری قوم پر ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ کرنا جو من حیث الامت میری امت کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ پتا چلا کہ یہ امت انشاءاللہ کبھی ختم ہونے والی، اور صرف یہی نہیں، آئیے حدیثوں کا مطالعہ کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتدا کے اندر محمد الرسول اللہ ہے، جس کے درمیان کے اندر مہدی ہے، اور جس کے آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی سن لو جب مسلمانوں کی کشتی ڈوبے گی تو پوری دنیا کا جہاز ڈوب جائے گا۔ پکی بات ہے، صاف بات ہے کہ جب مسلمانوں کی کشتی ڈوبے گی انشاءاللہ پوری دنیا کا یہ محفل میں اجالا اور روشنی جو ہے نا وہ ہماری وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ ورنہ روشنی تلاش کرتے پھرو گے کہیں روشنی ملے گی کیوں؟ کہ جب تک ایک ایمان والا باقی اللہ قیامت نہیں رہے گا، ہم ہی نہیں رہیں گے تو آ جائے گی قیامت۔ اس لیے یہ سوچنا بند کر دو کہ ہم ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کیا کہ اگر ایک جگہ سے ہمیں دبایا جائے گا تو انشاءاللہ دوسری جگہ سے اچھلیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک جگہ سے ہمیں دبایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری طرف سے ہمیں اونچا لائے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید رکھتے ہیں، خورشید سمجھتے ہو کس کو کہا جائے؟ سورج کو۔ کس کو؟ ہاں، فرمایا شاعر کہتا ہے کہ ایمان والا سورج کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ سورج کی طرح ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ سورج کہاں ڈوبتا ہے نا کہاں نکلتا ہے؟ تو ایک جگہ سے دباؤ گے انشاءاللہ اللہ دوسری جگہ سے کیا کر دے گا؟ بلند فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے آخری بات، پھر بات کو ختم کرتا ہوں، فرعونیت کا مقابلہ ہمیشہ روحانیت سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ روحانیت سے ہوتا ہے۔ اور آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا فرعون، اس کے سامنے حضرت موسیٰ روحانیت کو لے کر آئے، اور آخر کے اندر حضرت مہدی روحانیت کو لے کر آئیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی اور کہہ گئے علامہ اقبال، دل 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 مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے دوبارہ زندہ کر۔ کیا کہا؟ اس کو دوبارہ زندہ کر۔ ایمان والے کا دل کبھی مردہ ہوا نہیں کرتا۔ کہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ہے اصل امتوں کا بیماریوں کا علاج ہے۔ پتا چلا کہ ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غالب کرے گا۔ اب دیکھیے وقت بھی ہو چکا ہے، بڑی رات ہے، زیادہ کھینچنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا۔ 3 کام کرنے کے دن، کتنے کام؟ پہلا کام یاد ہے آپ کو؟ بولو کیا، کون سا؟ صبر۔ دوسرا مصابرہ۔ کیا؟ مصابرہ، مصابرہ نہیں ہو، مصابرہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ مرابطہ۔
تو میں نے آج آپ کے سامنے صرف ایک ہی بات کی تشریح کی، صبر کس کی؟ ہاں، مسابرہ اور مرابطہ کو میں نے چھیڑا نہیں ہے، کیونکہ وقت بھی جائے گا اور مصلحتاً بھی نہیں چھیڑا، ہمارے بڑوں کی منع ہے، اس لیے میں نے چھیڑا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو راستہ دکھلا دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ راستہ دکھلا دیا کہ جس کو مسابرہ دیکھنا ہو اور جس کو مرابطہ دیکھنا ہو تو سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ کی تشریح پڑھ لو۔ قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ جب بھی تم پر حالات آئے تو آؤ ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں تمہیں کیا کیا قدم اٹھانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں صحیح بات کو قبول فرمائے اور ہم تمام کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ آخر کے اندر میں حضرت مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب دعا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سارے مرحومین کی اور زندوں کی سب کی مغفرت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا كما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، تیری معرفت عطا فرما دے، تیری محبت عطا فرما دے، تیری رضامندی عطا فرما دے، تیری ناراضگی سے حفاظت فرما دے، تیری لعنت سے حفاظت فرما دے، تیرے غصے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع آیا ہے، بیٹھا ہے، ان کے دل کی مرادیں جو ہو اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ان کی امیدوں سے بہتر انہیں عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ دعا کی غرض سے آیا ہے، لیکن اے اللہ آپ جانتے ہیں میں مشکل طریقے سے بول سکتا ہوں۔ اے اللہ ان کی تمناؤں سے زائد انہیں عطا فرما دے، ان کی امیدوں سے زائد انہیں عطا فرما دے۔ اے میرے مولا آپ راضی ہو جائیے، ہمیں آپ کی رضا چاہیے، آپ کی ناراضگی سے ہمیں بچا لیجئے، عذاب جہنم سے بچا لیجئے، عذاب قبر سے بچا لیجئے، پلصراط کا معاملہ آسان فرما دیجئے، حساب و کتاب آسان کر دیجئے، پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، عہدے کوثر پر پانی نصیب فرما دیجئے، تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دینا۔ اے اللہ بہت مشکل وقت ہوگا، بہت ہی مشکل وقت ہوگا، اے اللہ آپ رحم فرما دینا، اے اللہ آپ کرم فرما دینا، تیری ہی ذات پر امید ہے، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ دوست کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا۔ اے اللہ جس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا ہو کہ من سکرات الموت من غبرات الموت، اے اللہ موت کی سختی سے تو نبی نے پناہ مانگی ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ آپ رحم فرما دینا، کسی فرشتے کو بھیج دینا جو ہمیں کلمہ تلقین کرا دے اور ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دینا، تیری رضا والی موت دینا، تیری ناراضگی والی موت سے حفاظت فرما لینا، اے اللہ بزدلی کی موت سے حفاظت فرما لینا، ہمت والی موت عطا فرمانا، ہمت کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمانا، کسی کا حق ہم پر نہ ہو ایسی شکل و صورت پیدا فرما دینا، قضائے عمری پوری ہو چکی ہو ایسی شکل و صورت پیدا فرما دینا، زکوٰۃ نکلنا باقی ہو تو ادا ہو گیا ہو ایسی شکل و صورت پیدا فرما دینا، روزی کی قضا پوری ہو چکی ہو ایسی شکل و صورت پیدا فرما دینا، اے اللہ کسی بندے کا بھی حق نہ ہو ایسی شکل و صورت پیدا فرما دینا، بہنوں کے حقوق کو دینے کی توفیق دے دے، بھائیوں کے حقوق کو دینے کی توفیق دے دے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ قرآن سے محبت دے دے، اے اللہ آپ نے حافظ قرآن بنایا ہے، آمین قرآن بنا دے، داعی قرآن بنا دے، ہمارے والدین کو محروم نہ کرنا، اے اللہ قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب فرما دینا، ہمارے بچوں کو بہترین سے بہترین ان کے اخلاق بنا دے، اے اللہ بہتر سے بہتر ان کے اخلاق بنا دے، بری
صحبت سے ان کی حفاظت فرما دینا، بری صحبت سے ان کی حفاظت فرما لینا، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، تجارت کے مسائل کو آسان فرما، حلال تجارت نصیب فرما، اے اللہ حرام تجارتوں سے حفاظت فرما۔ امت کا بڑا طبقہ سود کے اندر پھنس چکا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اسے نکال دے، عافیت کے ساتھ اسے نکال دے، عافیت کے ساتھ نکال دے۔ امت کا بڑا طبقہ قرضوں میں ہے، اے اللہ قرض سے انہیں رہائی نصیب فرما، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ راہ ساری بند نظر آ رہی ہے، پہاڑ جیسا قرض نظر آ رہا ہے، لیکن تیری نگاہ میں کوئی پہاڑ نہیں ہے، ایک ذرے سے بھی کمتر ہے، ایک ذرے سے بھی کمتر ہے۔ اے اللہ ان قرضوں سے نکالنے والی ذات تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ جو آج سورج غروب ہوا تو اس صاحب کا مجھ پر میسج آیا کہ آج خصوصی طور پر مجھے دعا کے اندر یاد رکھنا۔ اے اللہ میں کس کو سناؤں، کس کو کہوں، کس کو کہوں؟ میرے رب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس بندہ ناچز کو عافیت کے ساتھ اسے نکال دے، عزت کے ساتھ نکال دے۔ اے اللہ آج تک آپ نے عزت دی ہے، کبھی ذلیل نہیں کیا ہے، اے اللہ ذلیل نہ کرنا، اے اللہ رشوہ نہ کرنا، اور امت کے سارے مقروضین کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دے، امت کے سارے مقروضین کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دے۔ امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما دے، اے اللہ ان کو صحت نصیب فرما دے، اے اللہ ان کی بیماریاں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ انہیں نکال دے۔ امت کا کچھ طبقہ ایسا ہے جو گھریلو پریشانی میں ہے، کہیں شوہر اور بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، کہیں نرند اور بھوجائی کی آپس میں نہیں بنتی، کہیں دیرانی اور جیٹھانی کی آپس میں نہیں بنتی، اے اللہ کہیں باپ بیٹے کی نہیں بن رہی ہے، کہیں ماں بیٹی کی نہیں بن رہی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والا تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے اور ان کے آپس میں محبت عطا فرما دے۔ کہیں بہو ایسے ہیں جو اے اللہ اس سسرال کے گھر سے میں کہ وہاں چلی گئی ہے، عافیت کے ساتھ انہیں لوٹا دے، عافیت اور عزت کے ساتھ انہیں لوٹا دے۔ اے اللہ کئی ہماری جوان لڑکیاں ایسی ہیں جو غیروں کے حوالے ہو چکی ہے، اے اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہے، اے اللہ ان کو واپس لانے کی شکل صورت پیدا فرما دے، اور اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو واپس لوٹا دے، ان کو ایمان کا نور واپس عطا فرما دے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جب ہندا کو ہدایت دے سکتے ہیں، اکرمہ کو ہدایت دے سکتے ہیں، خالد کو ہدایت دے سکتے ہیں کہ جو وطن کفر سے پیدا ہوئے تھے، اے اللہ یہ تو ایمان والے کے پیٹ سے نکلی ہوئی لڑکیاں ہے، اے اللہ عشق مجازی میں پھنس گئی ہے، دنیا کی مستی نے ان کو گھیر لیا ہے اور دنیا کی چال میں یہ پھنس چکی ہے۔ اے اللہ آپ عافیت کے ساتھ انہیں نکال دیجئے اور انہیں واپس ایمان میں داخل کر دیجئے۔ یہ ہمارا سرمایہ نفع کے ساتھ لوٹا دے، ہمارا سرمایہ نفع کے ساتھ لوٹا دے، ہمارا سرمایہ نفع کے ساتھ لوٹا دے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کے نشانے میں ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے بند ہو جائے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر عصری تعلیم داخل کر دی جائے اور ان کے اخلاق کو بگاڑ دیا جائے۔ اے اللہ ان کی سازشوں میں ان کو ناکام کر دے، ان کی سازشوں میں ان کو ناکام کر دے، اور اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے ایمان کو قوی کر دے، اے اللہ ایمان کو قوی کر دے اور ہماری مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اور اے اللہ تیرے دین کی خدمت کو لے کر دنیا کے کونے کونے پر جو چل رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اپنا جہان، اپنا مال، اور اے اللہ صرف راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ پر لانے کی فکر کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد کر دے، اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کی بیویوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، اس میں یتیم بچے بھی ہے، اللہ یتیم بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کا اللہ زبان نہیں چل رہی ہے، دل ہل رہا ہے۔ اللہ تو جس پر بیتتی ہے اسے پتا ہے، جب اپنے یتیم بھتیجوں کو دیکھتا ہوں میرا دل پھوٹنے لگتا ہے۔ اللہ امت کے کتنے یتیم ایسے ہوں گے، اللہ امت کے یتیموں کی مدد کر دے۔
ان کی نصرت فرما دے، اللہ ان بیوہ عورتوں کی مدد فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کی عفت کی حفاظت فرما۔ غیر تو غیر مسلمان نوجوان بھی اس پر نگاہیں لگا کر بیٹھا ہے، اللہ اس ظالم کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری مسلمان باپ ہے۔ اللہ بیوہ عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، عصمتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، عصمتوں کی حفاظت فرما، ہماری بیویوں کی عزت کی حفاظت فرما، عصمت کی حفاظت فرما۔ ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں کے اندر جا رہی ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اے اللہ ان ظالم گنڈوں کی نگاہوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے حجاب کی حفاظت فرما، ان کے پردے کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اور عافیت کے ساتھ یہ اپنا کام تمام کرنے سے شکل و صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو ذلیل نہ کرنا، ان کے والدین کو رسوا نہ کرنا، اے اللہ ان کے والدین کی عزت کی حفاظت فرما لینا، اور یہ اپنی تعلیم کو بآسانی پورا کرنے سے شکل و صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، ہماری نصرت کر دے۔ اے اللہ دنیا کی جس کونے کے اندر مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، عافیت سے تبدیل کر دے، انہیں عزت عطا فرما، مسلمانوں کو ذلیل ہونے سے حفاظت فرما، اور اس ملک میں امن قائم کر دے، سکون قائم کر دے، ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کر دے، ایک دوسرے کو قریب آنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ اللہ اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اے اللہ تیرا اعلان ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پر ہم اپنے مذہب پر، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ اے اللہ دلوں کو جوڑ دے، اخوت کو پیدا کر دے، محبتوں کو پیدا کر دے، اس ملک کی مہنگائی کو دور کر دے، اس ملک کی مہنگائی کو دور کر دے، غریبوں کا بھلا کر دے، مالداروں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اے اللہ عید کا دین آ رہا ہے، کئی گھر ایسے ہیں جن کے پاس عید کے دین چلانے کے روپیے نہیں ہے، کس کے پاس رونا روئے، کس کے پاس رونا روئے۔ اے اللہ ان کی مدد کر دے، ان کی نصرت فرما دے۔ کئی گھر ایسے ہیں جو قرض لے لے کر اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد کر دے، ان کے لیے حلال تجارت نصیب فرما دے، حلال تجارت نصیب فرما دے۔ کئی گھر ایسے ہیں کہ جن کے بچوں کو پہنانے کے لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، اے اللہ مالدار کا لڑکا جب کپڑے پہنتا ہے، غریب کا لڑکا تڑپتا ہے، اے اللہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے مجھے بھی نیا کپڑا چاہیے، مجھے بھی نیا کپڑا چاہیے۔ اے اللہ ان غریبوں کی مدد کر دے، ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا کر دے، انہیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ کر، ہماری اولاد کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ان کو عزت والی روزی عطا فرمانا، برکت والی روزی عطا فرمانا۔ آج تک یہ ہاتھ کسی کے سامنے اٹھے نہیں ہے، اے اللہ قیامت تک کسی کے سامنے نہ اٹھے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دینا۔ دل کا سائل نہ بنانا، زبان کا سائل نہ بنانا، ہر حال میں تجھ سے مانگنے والا بنانا، ہر حال میں تجھ سے مانگنے والا بنانا۔ تو ہی سب کو دیتا ہے، تیرے سوا کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ تو جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے اس پر احسان بھی نہیں جتلاتا۔ یہ دنیا والے دیں گے تو احسان بھی جتلائیں گے، تانا بھی ماریں گے، سنائیں گے بھی، کام بھی کروائیں گے، عزت بھی لوٹیں گے۔ اے اللہ اس سے بہتر ہے کہ تو ہی دے دے، تو ہی دے دے، تو ہی دے دے، تاکہ کسی کا سننا بھی نہ پڑے، کسی کے محتاج بھی نہ ہو، اور ہمیں عافیت اور عزت والی روزی عطا فرما دے۔ حلال روزی دینا، حرام روزی سے بچا لینا، حرام جہاں ہو جس کے پاس ہو اس سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے۔ تیرے پیارے آقا نے جتنی خیر کی لائن کی دعا مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے۔ جن شرور سے نبی نے پناہ چاہیے ہے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ مسلمانوں میں جوڑ پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، محبت دے دے۔ اے اللہ چاپلوسی کرنے سے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، اے اللہ آستین کے ساتھ بننے سے مسلمانوں کی حفاظت فرما لینا۔ ان کے ایمان کو پختہ کر دے، ان کے ایمان کو قوی کر دے۔ اے اللہ ایک مضبوط طاقت کی طرح جمع دے۔ اے اللہ مقابلے کے موقع
اوپر مضبوط بنا دے، بزدل نہ بنانا، بزدل نہ بنانا، ہماری ہوا نہ اکھیڑ دینا، ہمارے ایمان کا امتحان نہ لے لینا، اور ہمیں مضبوط کر دے، ایمان والے کو جوڑ دے، ایمان والے کو جوڑ دے، آپس کے کینہ کو ختم کر دے، آپس کے بغض کو ختم کر دے، آپس کی عداوتوں کو ختم کر دے، آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے، تکبر کو نکال دے، حسد کو نکال دے، کینہ کو نکال دے، بغض کو نکال دے، ریا کو نکال دے، اعمال میں اخلاص دے دے، اعمال میں اخلاص دے دے، اعمال میں اخلاص دے دے، تیری رضامندی والا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تیری ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرما لے، اور موت کے آخری وقت کو ہماری زندگی کا بہتر وقت بنا دینا، موت کے آخری وقت کو ہماری زندگی کا بہتر وقت بنا دینا، اور تیری ملاقات کا دن ہماری زندگی کا بہتر دن بنا دینا، اور ہمارے اعمال میں سے جو بہتر عمل ہو اور جو عمل تجھے پسند ہو اس عمل پر ہمیں موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ رمضان میں آپ نے تلاوت قرآن نصیب فرمایا ہے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی نصیب فرما دینا، رمضان میں آپ نے نفلوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرما دینا، آپ کی توفیق ہوگی، آپ کی مدد ہوگی، آپ کی نصرت ہوگی تو ان عمل کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ اس مجمع میں حفاظ کرام بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما، اے اللہ اس مجمع کے اندر غریب بھی ہے، اس مجمع کے اندر مالدار بھی ہے، اس مجمع کے اندر بچے بھی ہیں، اس مجمع کے اندر بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع کے اندر تیری راہ میں چلنے والے بھی ہیں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما، سب کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون برحمتک یا ارحم الراحمین۔